بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع میں قرآن جب نازل ہوا اور جب لکھا گیا تو اس وقت حروف پر نہ حرکات تھیں نہ ہی نقطے۔ اس وقت عرب اپنی عربی ذوق کی وجہ سے قرآن صحیح پڑھتے تھے، بالکل اسی طرح جس طرح ہم اردو پڑھتے ہیں، حالانکہ زیر زبر نہیں ہوتا، لیکن ہم اس اور اس، ان اور ان میں غلطی نہیں کرتے۔ اس زمانے میں بھی عرب بھی عربی پڑھنے میں غلطی نہیں کرتے تھے، البتہ ذوق عربی کے علاوہ دو ایسے اور بھی عوامل تھے جس کی وجہ سے غلطی کا امکان اور بھی گھٹ جاتا تھا۔ عربوں کا حافظہ۔ چونکہ عرب کی اکثریت جاہل تھی، لہٰذا کسی چیز کی یاد آوری کے لیے لکھ تو سکتے نہیں تھے، خصوصاً تجارت کے حساب و کتاب، لہٰذا اسے ذہن میں بٹھا لیا کرتے تھے، اور ان کی اس عادت نے ان کا حافظہ کو اتنا قوی کر دیا تھا کہ وہ سفر کرتے وقت اونٹ پر بیٹھے اپنے ساتھی کے ساتھ ذہن میں شطرنج کھیل لیا کرتے تھے۔ شطرنج کی لاتعداد چالیں ان کے ذہن میں محفوظ رہتی تھیں، اور قرآن کو حفظ کرنا تو اور بھی آسان۔ دوسری وجہ تھی وجود پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ذوق عربی اور قوی حافظے کے باوجود اگر کہیں کسی خطا کا امکان پیدا ہوتا تو لوگ خود رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ لیا کرتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ اس زمانے میں نقطے تھے ہی نہیں، مگر اہل عرب کا یہ قول تھا کہ تحریر میں اگر نقطے زیادہ ہوں تو اس سے مراد ہے کہ جس کو خط لکھا جا رہا ہے وہ سمجھنے سے قاصر ہے، اس کا فہم ناقص ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نقطوں کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ تدوین قرآن کے پہلے 3 دور آپ ہمارے پچھلی ویڈیو میں سن چکے ہیں، جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں بھی مل جائے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مصحف تیار کرائے تھے ان میں بھی نقطے اور اعراب وغیرہ نہیں لگائے گئے تھے۔ پھر جیسے جیسے اسلام پھیلتا گیا اور غیر عرب لوگ مسلمان ہوتے چلے گئے تو اہل زمان نہ ہونے کی وجہ سے قرأت میں مشکلات پیش ہونے لگیں اور لوگ غلطیاں کرنے لگے، تو نقطوں اور اعراب کی ضرورت پیش ہوئی۔ اس دور کو تدوین قرآن کا چوتھا دور بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن میں اعراب لگانے کی پہلی کوشش حضرت ابو الاسود داؤلی نے کی۔ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبی ساتھی اور شاگرد تھے، اور انہی کی ہدایت پر آپ نے قرآن کریم میں اعراب جیسے زبر زیر پیش لگانے کا نظام بنایا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابو الاسود داؤلی کو اعراب لگانے کا خیال اس وقت آیا جب ایک شخص نے قرآن کی ایک آیت غلط پڑھ دی جس سے اس کا معنی ہی بدل گیا۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 3 ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، جس کے معنی ہیں بے شک اللہ اور اس کا رسول مشرکین سے بیزار ہے، مگر قاری نے رسولہ کو رسول ہی پڑھا، یعنی لام پہ پیش کی بجائے زیر پڑھا۔ اس وجہ سے اس کا معنی نعوذ باللہ یہ بنا اللہ مشرکین اور اپنے رسول سے بیزار ہے۔ یہ سن کر آپ کو بہت تکلیف ہوئی اور انہوں نے حضرت علی کے مشورے سے قرآن میں اعراب لگانے کا طریقہ ایجاد کیا۔ اسی واقعے کو عربی نحو اور اعراب کی ابتدا مانا جاتا ہے۔ ابتدا میں حضرت ابو الاسود نے جو حرکات وضع کیں وہ اس طرح کی نہ تھیں جیسے آج کل اعراب کی صورت میں موجود ہیں، بلکہ ان کو نقطوں کی صورت میں پیش کیا گیا۔ زبر کے لیے حرف کے اوپر، زیر کے لیے نیچے اور پیش کے لیے حرف کے سامنے ایک نقطہ مقرر کیا گیا، جبکہ سکون کی صورت میں لفظ کے سامنے 2 نقطے لگائے گئے۔ آپ عربی گرامر کی بنیاد رکھنے والے پہلے شخص کے طور پر مشہور ہیں۔ ایک اور بات قابل ذکر ہے وہ یہ کہ نقطے لال رنگ سے لگائے گئے تاکہ کسی کو یہ اشتباہ نہ ہو کہ یہ قرآن میں سے ہے، یا قرآن کو کسی نے بدل دیا یا قرآن میں تحریف ہو گئی ہے۔ حضرت ابو الاسود کے اس عمل کو بہت سراہا گیا اور اسے تنقیط الاعراب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، کیونکہ اس دور میں اعراب گزاری نقطوں کے ذریعے کی گئی تھی۔ تنقیط الاعراب کے بعد بہت سی مشکلیں حل ہو گئیں، لیکن ابھی بھی ایک بہت بڑی مشکل باقی تھی، کیونکہ حروف کے اوپر نقطے نہیں لگے تھے۔ جیسا کہ پہلے بتا دیا گیا تھا کہ حروف میں نقطوں کا تصور تو پہلے سے موجود تھا لیکن لگائے نہیں جاتے تھے، بالکل اسی طرح جیسے ہماری اردو زبان میں بھی حرکات کا وجود ہے لیکن لگائے نہیں جاتے۔ بہرحال حروف پر نقطہ نہ ہونا ایسی مشکل تھی جس کا فوری حل بے حد ضروری تھا، اس لیے کہ ایک حرف کئی طریقوں سے پڑھا جا سکتا تھا۔ نتیجے میں معنی بالکل بدل جاتے، مثلاً تتلو کو یتلو اور نتلو بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ لہٰذا حضرت ابو الاسود کے شاگرد یحییٰ بن یعمر اور نصر بن عاصم نے حروف کے نقطے بھی لگا دیے۔ اس کام کو تنقیط الاعجام کہا جاتا ہے،
کیونکہ اس عمل سے نقطوں کے ذریعے حروف کا ابہام دور ہو گیا۔ اس کے بعد قرآن کا پڑھنا ذرا مشکل ہو گیا کیونکہ قرآن نقطوں سے بھر گیا، ایک طرف اعراب کے نقطے تو دوسری طرف اعجام کے نقطے، حالانکہ اعراب کے نقطے لال رنگ کے تھے۔ یہاں تک کہ خلیل بن احمد فراہیدی نے اعراب کے نقطوں کو ہٹا کر اس کو ایک نئی شکل دی۔ اعراب کی علامات کو انہوں نے فتحہ زبر، ضمہ زیر اور کسرہ کو پیش میں بدل دیا اور حروف کو ایک دوسرے سے ممتاز کرنے کے لیے نقطوں کا استعمال کر کے انہیں ایک دوسرے سے نکھار دیا۔ خلیل بن فراہیدی کے اس عمل نے ایک انقلاب برپا کر دیا۔ نقطے کم ہونے کی وجہ سے قرآن پڑھنا اور بھی آسان ہو گیا۔ اب ضمہ یعنی کہ پیش کو حرف کے آگے لگانے کی ضرورت نہیں رہی، لہٰذا اسے حرف کے اوپر ہی لگایا جانے لگا۔ بعد میں یہ کام مزید ترقی کرتا گیا اور حمزہ اور تشدید کی علامت بھی انہوں نے وضع کی، یعنی عربی رسم الخط کی تکمیل خلیل بن احمد رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں ہوئی۔ خلیل بن فراہیدی ہی وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے نقطوں کے سلسلے میں ایک مکمل کتاب بھی لکھی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ طیبہ نصیر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔